ایک زمانہ تھا جب ہمالیہ کے بلند ترین پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی وادی آباد تھی جسے وادی لیل کہا جاتا تھا۔ اس وادی کی خاصیت یہ تھی کہ جہاں کے درختوں پر ایسے پھل لگتے تھے جو کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے تھے، لیکن ایک قدیم زلزلے نے اس وادی کا راستہ ہمیشہ کی برف کے تودوں تلے دبا دیا تھا۔ اب ریاستی گلستان میں ایک ایسی نیلی وبا پھیل گئی تھی جس نے تمام جانوروں کو سست اور بے جان کر دیا تھا۔ شیر بادشاہ کو معلوم تھا کہ اگر شہر حکمت سے وہ قدیم نسخہ اور وادی لیل کے بیج نہ لائے گئے تو پوری سلطنت فنا ہو جائے گی۔ اس مہم کے لیے شیر نے ایک بار پھر اپنی بہترین ٹیم کو طلب کیا۔ میرے وفادار ساتھیوں، ہمارے جنگل کی فضاؤں میں موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ ہمارے بچے اور بوڑھے اس نیلی وبا کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں خود بھی اپنی طاقت کھو رہا ہوں۔ لومڑی، تم نے شاہی لائبریری کی قدیم کتابوں میں کیا پایا؟ کیا اس گمشدہ شہر کا کوئی سراغ ملا؟ جی سلطان، میں نے 7 دن اور 7 راتیں ان بوسیدہ صفحات کو چھاننا ہے۔ شہر حکمت کا راستہ سیاہ چوٹیوں کے پیچھے ایک مخفی غار سے شروع ہوتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں منجمد دریا عبور کرنا ہوگا اور برفانی دیو کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ راستہ اتنی دشوار ہے کہ صرف وہی زندہ بچ سکتا ہے جس کے پاس فولادی ارادہ ہو۔ بادشاہ سلامت، میں اس راستے کی برفانی ہواؤں سے واقف ہوں۔ میں ٹیم کی رہنمائی کروں گا اور اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہمیں روک نہ سکے۔ سلطان، میں جانتا ہوں کہ میں نہ تو لومڑی جتنا ذہین ہوں اور نہ ہاتھی جتنا طاقتور، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں دواؤں کے لیے ضروری سامان اور آپ کا بوجھ ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک لے کر جاؤں گا۔ سفر کا آغاز ہوا۔ ہمالیہ کی بلندیاں ان کا استقبال سخت ٹھنڈی ہواؤں سے کر رہی تھیں۔ ہاتھی سب سے آگے تھا، جو اپنی سونڈ سے برف کے بڑے بڑے تودوں کو ہٹا کر راستہ بنا رہا تھا، جبکہ گدھا اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ 5 دن کے مسلسل مسافت کے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک عظیم دریا مکمل طور پر جم چکا تھا۔ اس کی سطح شیشے کی طرح ہموار اور پھیلنے بھری تھی۔ نقشے کے مطابق شہر حکمت اسی دریا کے اس پار ایک ڈھکی ہوئی گھاٹ میں تھا۔ خبردار، یہ برف بہت پتلی ہے، ہمیں توازن سے چلنا ہوگا۔ اگر کسی نے بھی تیز قدم اٹھایا تو یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے یخ بستہ پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ لومڑی، تم ہمیشہ ڈرتی ہو۔ دیکھو، دریا کے بیچ میں وہ چھوٹا سا جزیرہ کتنا محفوظ لگ رہا ہے۔ میں وہاں دوڑ کر جا سکتا ہوں۔ اگر ہم وہاں پہنچ گئے تو آدھا راستہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں بھیڑیا، مجھے برف کے اندر سے دراڑیں پڑنے کی آواز آ رہی ہے۔ گدھے، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے کھوروں کو زمین کی لرزش کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ہاتھی بھائی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ برف صرف اوپر سے سخت ہے، اندر سے یہ بہت کمزور ہے۔ ہمیں جہاں رنگ کر یا لکڑیوں کے سہارے چلنا ہوگا تاکہ وزن برابر تقسیم ہو سکے۔ بھیڑیے نے گدھے کی بات کو نظر انداز کیا اور ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، برف میں ایک ہولناک دراڑ پڑی۔ بھیڑیے کے پچھلے پاؤں پانی میں چلے گئے۔ وہ چلانے لگا۔ لومڑی نے فوری طور پر گدھے کی پیٹھ سے رسی نکالی اور ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ سے تھام کر بھیڑیے کو باہر نکالا۔ بھیڑیا بچ تو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے بجائے مزید غصہ بہر گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے پتھر والے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، جسے برفانی دیو کا دہانہ کہا جاتا تھا۔ وہاں ایک بہت بڑا مجسمہ نصب تھا جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ایک گونجدار آواز آئی، اس شہر میں داخلہ صرف وہی پا سکتا ہے جو 3 سوالوں کا درست جواب دے، ورنہ تم سب جھی پتھر کے بن جاؤ گے۔ ہم تیار ہیں، پوچھو پہلا سوال۔ وہ کیا چیز ہے جو جتنی زیادہ محنت کرو اتنی ہی بڑھتی ہے، لیکن اسے کوئی چورا نہیں سکتا؟ سونا اور چاندی، جتنا کھودو گے اتنا ملے گا۔ نہیں، اس کا جواب علم اور تجربہ ہے۔ مجسمے کی آنکھیں نیلی ہو گئیں۔
दुरुस्त। दूसरा सवाल, वो कौन सी ताकत है जो हाथी की सूंड से ज्यादा मजबूत और शेर की धाड़ से ज्यादा दूर तक जाती है? मेरी ताकत? नहीं, शायद मेरी सूंड पहाड़ तोड़ सकती है, मगर ये हर जगह नहीं पहुंच सकती। सच्चाई और इत्तेहाद, क्योंकि सच्चाई की गूंज सदियों तक रहती है और इत्तेहाद बड़ी से बड़ी मुश्किल को खत्म कर देता है। दरवाजा आधा खुल गया। आखिरी सवाल, वो क्या है जो बोझ उठाने वाले के पास है मगर बोझ हल्का कर देता है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब उम्मीद और वफादारी है। जब मैं बोझ उठाता हूं और अपने बादशाह और कौम के बारे में सोचता हूं तो मुझे वजन महसूस नहीं होता। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा मुकम्मल खुल गया और सामने शहर हिकमत का नजारा था, जहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। शहर के मरकज में एक बुलंद मीनार था जिस पर हयात नौ का बीज रखा हुआ था। जैसे ही वो मीनार के करीब पहुंचे, भीड़ ने अपनी असलियत दिखाई। उसने लोमड़ी को धक्का दिया और बीज की डेबिया छीनकर भागने लगा। अब ये बीज मेरा है। मैं इसे जंगल में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि इसे इंसानों के शहर में बीज कर खुद बादशाह बनूंगा। तुम सब यहीं मरो। भेड़िया एक खुफिया रास्ते की तरफ भागा जो पहाड़ की चोटी की तरफ जाता था, लेकिन वो भूल गया था कि ये रास्ता बेतरतीब पत्थरों से बना है, जहां सिर्फ एक तजुर्बाकार मुसाफिर ही तवाजुन बरकरार रख सकता है। इसे रोकना होगा, लेकिन मैं इस तंग रास्ते पर नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा। हाथी भाई, आप लूमड़ी को संभालें। मैं इस गद्दार को नहीं छोड़ूंगा। गधे ने अपनी पूरी ताकत से भेड़िए का ताक़ुब किया। पहाड़ की ढलवान पर भेड़िया फिसलने लगा क्योंकि इसके पंजे बर्फ पर गिरफ्त खो रहे थे। गधे ने अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल किया और एक शॉर्टकट से भेड़िए के सामने जा खड़ा हुआ। भेड़िए ने हमला करना चाहा, लेकिन गधे ने ऐसी जोरदार दौलती झाड़ी कि बीज की डिबिया हुआ में उछल गई। हाथी भाई, अब आपकी बारी है। हाथी ने अपनी लंबी सूंड को हवा में लहराया और इससे पहले कि डिबिया गहरी खाई में गिरती, इसे महारत से पकड़ लिया। भेड़िया तवाजुन खोकर एक निचली सतह पर जा गिरा जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन था। टीम वापस गुलिस्तान पहुंची। शेर बादशाह ने बीजों को शाही बाग में बव्या और वो जादुई नुस्खा तमाम बीमार जानवरों को पिलाया गया। चंद ही दिनों में नीली वबा खत्म हो गई। वादी लाल के दरख्त एक बार फिर लहलहाने लगे। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि किसी की अहमियत इसकी जसामत से नहीं, बल्कि इसके किरदार से होती है। लूमड़ी ने हमें अक्ल दी, हाथी ने हमें रास्ता दिया, लेकिन गधे ने हमें वो सबक दिया जो सबसे अजीम है, खामोश मेहनत और बेलौस वफादारी। भेड़िए को इसकी गद्दारी की सजा मिल चुकी है। वो अब भी इन पहाड़ों में भटक रहा है जहां न कोई दोस्त है और न कोई ठिकाना। और तुम मेरे प्यारे गधे, आज से तुम मुहाफिज हिकमत कहलाओगे और तुम्हारा रुतबा जंगल के किसी भी वजीर से बुलंद होगा। गधे की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने साबित कर दिया था कि हिमालय की चोटियां कितनी ही बुलंद क्यों न हों, इंसान या जानवर के हौसले से बुलंद नहीं हो सकते। वादी में अब गूंजती हुई आवाजें किसी खौफ की नहीं, बल्कि जश्न की थीं। जंगल में अमन लौट आया और वो टीम हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि जब तक इत्तेहाद कायम है, कोई भी वबा या दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।